مفتی صاحب نے جو تیسری بات خود عنوان دے کے فرمائی، تیسری بات کا عنوان دے کے، تو آپ نے یہ کہا کہ جو ہمارے فقہی مسائل اور نظریاتی مسائل میں اختلافات ہیں، ہم ان اختلافات کو اپنی درسگاہ تک، مدرسوں تک محدود رکھیں، دنیا میں پھیلا کر لوگوں کو لڑانا یہ فساد فی الارض ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح جی۔ سوال یہ ہے مفتی صاحب، صحابہ کی جو تکفیر کرتے ہیں، ابو بکر و عمر کو نام لے کر کافر کہتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کو، بدری صحابہ کو، سب کو، ٹھیک ہے، 2 یا 3 بچ جاتے ہیں، ان کے علاوہ وہ سب کو کافر کہتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، تضلیل کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ ان کو جواب کیسے دیا جائے اور ان کو جواب دینا کیسا ہے؟ آپ نے تو بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ آپ نے انسانیت کے مقابلے میں دیوبندیت، سنیت، شیعت، اہل حدیثیت، سلفی، سارا کچھ آپ ایک ہی جملے میں سب کو ذکر کر دیا، مقابلے میں آپ نے انسانیت کو لیا ہے۔ تو اب آپ جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں ان کو آپ جواب کیسے دیں گے؟ سارا جھگڑا اسی بات پر ہے مولانا، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ دشمنان صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور پھر یاران صحابہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ تکفیر کرنا فساد فی الارض ہے، جواب دینا فساد، اپنے دائرے میں جواب دینا فساد فی الارض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ہم اس مختصر سے مجمل سے جملے کو لے لیں اور جواب بھی نہ دیں، جی وہ کرتے رہے تو کرتے رہے، ہم نے تو فساد میں نہیں پڑنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہماری یہ چشم پوشی، ہماری یہ مداہنت، اللہ یہ ہماری غداری کبھی معاف نہیں کرے گا۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ لوگوں اس وقت سے بچو جب صرف عذاب صرف ظلم کرنے والوں پر نہیں آئے گا، سارے اس کے اندر شکار ہو جائیں گے۔ جو اس ظلم پہ خاموش رہیں، بولے نہیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کیا کہتے ہیں لمحے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مراحل سے بچائے جن مراحل سے ہمارے فلسطینی بھائی، شام کے بھائی، بیروت لبنان کے بھائی، عراق کے بھائی جن مراحل کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان عرب کے ان خطوں کے اندر صحابہ کی علی الاعلان تکفیر ہوئی، لیکن صحابہ کی عزتوں کا، عظمتوں کا وہ دفاع نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا خواتین و حضرات کہ دفاع کرنے والوں نے جب صحابہ کی عظمتوں کا دفاع نہیں کیا تو نہ پھر ان کی اپنی جان محفوظ رہی، نہ مال محفوظ رہا، نہ عزت و آبرو محفوظ رہی۔ آج شام، عراق میں ہم اہل سنت والجماعت کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ باقاعدہ عائشہ جس لڑکی کا نام ہوتا ہے اس کی عزت خصوصی طور پر تار تار کی جاتی ہے، اور ہم یہ بس مختصر سے جملے کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نظریاتی اختلافات کو اپنے مدرسوں تک محدود رکھیں، باہر کرنا فساد فی الارض۔ کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ جو فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں ہم ان کو جواب دیں اور جواب دینے والوں کی ہم حوصلہ افزائی کریں اگر ہم خود جواب نہیں دے سکتے؟ یہ تو کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے کہ ہم جواب ہی نہ دیں کہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ پھر تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکے میں محنت ہی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام کی تو یہ ایسی کوئی حکمت اور مصلحت نہیں تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے تھے، پھر تمام مشکلات کا آپ نے سامنا کیا، اس کے بعد راہیں کھلتی چلی گئیں، بند تالے کھلتے چلے گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ صرف آپ نے یہ بات نہیں کہی، آپ نے اسی فساد فی الارض پہ بات کرتے ہوئے آپ نے بات کی آگے کہ اس وجہ سے بڑے بڑے خطے ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہوا، حسن نصر اللہ گیا، اسماعیل ہانیہ گیا، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا آپ کی بات کی سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہی مطلب ہے کہ دشمنان صحابہ اور یاران صحابہ آپس میں نہ لڑیں، سیدھی سی بات ہے، اور کوئی مطلب نکلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہانیہ کا بھی نام لیا، حسن نصر اللہ کا بھی نام لیا، غزہ اور لبنان کا بھی نام لیا، اور شروع میں آپ نے انسانیت کے مقابلے میں سنیت، شیعت
اور دیوبندیت سارا کچھ لے آئے اور کہا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ادھر ہمارے خطے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ مولانا یاران صحابہ اور دشمنان صحابہ کبھی ایک پیج پہ کھٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایک پیج پہ لانے کی جتنی مرضی کوشش کرے، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ کے گر پڑے، خدا کی قسم دشمنان صحابہ اور یاران صحابہ ایک پیج پہ نہیں آ سکتے، بھلے جتنی مرضی کوشش کر لیں کوشش کرنے والے، بھلے جتنی مرضی کوشش کر لیں کوشش کرنے والے، اور کوشش کرنے والے جتنے مرضی علماء کو کیا کہتے ہیں اس سے بیانیے کے لیے تیار کر لیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سو اللہ سے دعا کی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، یا اللہ ہمیں فتنے میں ڈالنے سے پہلے یہاں سے اٹھا لے۔ مولانا ہم آپ کو بھی یہی کہتے ہیں، آپ کی کوئی مجبوری ہے تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ فتنے میں ڈالنے سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کی جو یہ بات ہے کہ فساد فی الارض کے مرتکب نہ ہو، نظریاتی مسائل کو اپنے مدرسے تک محدود رکھیں، اور آپ نے پھر حسن نصر اللہ کا نام لیا، اسماعیل ہانیہ کا نام لیا، پھر آپ نے کہا کہ بھائی آپس میں لڑنے سے کیا کہتے ہیں، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور باقی کفر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آپس میں کون لڑ رہے ہیں؟ یاران صحابہ دشمنان صحابہ لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ دشمنان صحابہ تکفیر کر رہے ہیں، یاران صحابہ بیچارے نہتے ہو کے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پراکسی وار کون لڑ رہا ہے؟ پاکستان میں پاکستانیوں کو، پاکستان ریاست کے خلاف کون سا طبقہ پاکستان کے امن کو خراب کر رہا ہے؟ کیا اداروں کو معلوم نہیں ہے؟ جب تک فتنے کے مقابلے میں آنکھ بند رکھیں گے، خدا کی قسم نہ آپ وطن کا دفاع کر سکیں گے، نہ آپ اپنے دین کا دفاع کر سکیں گے۔ اللہ ہمیں اس موقع سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے جس فتنے کا شکار ہمارے شامی بھائی ہوئے، عراقی بھائی ہوئے، اور لبنان اور بیروت میں سنی بھائی ہو رہے ہیں، کہ آج ان کی عزتیں، عصمتیں، جان مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں۔ جب وہاں صحابہ کی تکفیر ہوتی تھی، وہاں کے باشندے خاموش رہتے تھے، نتیجہ کیا ہوا کہ آج ان کی اپنی عزتیں محفوظ نہیں۔ کل صحابہ کی عزتیں اس خطے میں محفوظ نہیں تھی، آج وہاں صحابہ کا نام لینے والوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں اس خطے میں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری جان محفوظ رہے، ہمارا مال محفوظ رہے، ہماری عزت و آبرو محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے، خدا کی قسم اس کا طریقہ یہ، مفتی صاحب، مولانا، یا معشر العلماء سن لیں، صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے ایک ہو جائیں۔ جب ہم صحابہ کی عزت بچانے کے لیے اور صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کے ہم مد مقابل ہو جائیں گے، اس برکت سے اللہ تعالی ہمارے دین کو بھی بچائیں گے، ہمارے جان کو بھی بچائیں گے، جان کو بھی، ہمارے مال کو بھی، اور ہماری عزت و آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ وگرنہ ہمارے سامنے ہمارے بھائیوں کا عراق میں، شام میں، لبنان میں، بیروت میں، یمن میں، جو اس وقت یمن تک میں جو حشر ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے۔ اور میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان خطوں نے، ان عرب خطوں نے صحابہ کی عظمت کا وہ دفاع نہیں کیا جو دفاع کرنے کا حق تھا۔ نتیجہ آپ کے سامنے۔ آج اس ملک عزیز کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے علماء اور ایسے طبقے موجود ہیں جو صحابہ کی عظمت کا، عزت کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں موجود ہیں، اس وجہ سے ہمارا دین محفوظ ہے۔ لیکن اگر ہم میں ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے کیا کہتے ہیں، یاران صحابہ اور دشمنان صحابہ کے اختلافات کو وہی اختلاف سمجھا جو اختلاف حنفیت، شافعیت، مالکیت کے اندر ہے، اور عوام کو یہ سمجھا دیا، اور عوام نے اس درس کو قبول کر لیا، اور اکثریت اس کی طرف چلی گئی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ العظیم ثم اللہ العظیم، اس ملک کے حالات شام اور عراق سے بھی بدترین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن سے بچائے۔ مٹی پاؤ پالیسی اسی سے مفتی صاحب، مولانا صاحب، یا معشر العلماء باہر آ جائیں، انتہائی پرامن طریقے سے اپنے لوگوں کو سمجھائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بندوق ہاتھ میں لے کر بندوق کا جواب بندوق سے دے دے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریاست کا امن خراب کریں، میں اتنا ہی کہتا ہوں جس طرح آپ قادیانیت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ مرزائیت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ ختم نبوت کے منکرین کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کو آپ نے آئسولیشن میں ڈال رکھا ہوا ہے اور بہت اچھا کر رکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم جب تک یہ رویہ آپ دشمنان صحابہ کے ساتھ نہیں کرتے، انہیں آئسولیشن میں نہیں ڈالتے، انہیں آئسولیٹ نہیں کرتے، انہیں تنہا نہیں کرتے، جب تک آپ ان کے غم میں شریک نہیں ہوتے، ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے، ان کے ساتھ معاملات میں جب تک آپ شریک نہیں ہوں، جب تک آپ شریک نہیں ہوں گے، آپ بچیں گے۔
جس طرح آپ قادیانیوں کو آپ نے آئسولیٹ کیا اسی طرح آپ کو دشمنان صحابہ کو آئسولیٹ کرنے پڑے گا۔ نہ ہم دشمنان قادیانیوں کے غم میں شریک ہوتے ہیں، نہ ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے غیور دکانداروں نے سٹیکر لگایا ہوتا ہے اپنی دکانوں پر، یہاں ختم نبوت کے منکرین قادیانیوں کو سودا دینا لینا منع ہے، کوئی ہماری دکان پہ آنے کی زحمت نہ کرے۔ خدا کی قسم جب تک یہ حساسیت دشمنان صحابہ کے بارے میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ حساسیت ہمیں دشمنان صحابہ کے بارے میں بھی پیدا کرنی ہوگی۔ کیوں؟ دشمنان صحابہ اصل میں دشمنان ختم نبوت ہیں، دشمنان صحابہ دراصل دشمنان توحید و سنت ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کا دفاع اللہ ذوالجلال کی قسم رسول اللہ کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کی عظمت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اللہ کی عظمت توحید جلال و جمال کا دفاع ہے۔ آپ نے بات کی اسماعیل ہانی اور حسن نصر اللہ کو آپ ایک ہی پیج پہ لے آئے۔ ویسے آپس کی بات آپ کو بتا دوں، اسماعیل ہانیہ کی بیوی بھی اسماعیلی تھی، آغا خانی تھی، جہاں تک ہمیں رپورٹ ہے، ٹھیک ہے جی، گوگل کر کے دیکھا جا سکتا۔ جہاں تک حسن نصر اللہ کی بات ہے تو حسن نصر اللہ پہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں، آپ نے حسن نصر اللہ پر بھی بڑے افسوس کا اظہار کر دیا۔ حسن نصر اللہ کے بارے میں علامہ یوسف قرضاوی کی بات سن لیں، وہ علامہ یوسف قرضاوی جو عمر کے آخری حصے میں آ کے رونے کی شکل بنا کے یا روتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمر کا ایک حصہ اس بات میں کھپا دیا کہ دشمنان صحابہ اور یاران صحابہ ایک ہو جائیں، اسرائیل کے مقابلے میں ایک ہو جائیں، فلسطین کے لیے ایک ہو جائیں، ایک امت بن جائیں، آپس کے اختلافات کو بلا پر ایک امت، اتحاد امت کی چھتری کے نیچے آ جائیں۔ لیکن مجھے احساس ہوا عمر کا اتنا حصہ ضائع کرنے کے بعد کہ میں جو کام کر رہا تھا غلط کر رہا تھا، میں اس اتحاد کے لیے عرب کے علماء سے لڑتا تھا، غلط کرتا تھا، عرب علماء کی فراست میری فراست سے اچھی نکلی، وہ مجھ سے فراست میں بصارت میں آگے نکلے، وہ دشمن کو پہچاننے میں مجھ سے آگے نکلے۔ کبھی بھی اتحاد امت اس عنوان سے نہیں ہو سکتا، اس حوالے سے نہیں ہو سکتا کہ دشمنان صحابہ کو یاران صحابہ کو ایک کر دیا جائے۔ اور حسن نصر اللہ پہ براہ راست تبصرہ کرتے ہوئے علامہ یوسف قرضاوی نے صاف صاف کہا یہ حسن نصر اللہ نہیں تھا، یہ تو نصر الشیطان تھا، یہ حزب اللہ نہیں، حزب الشیطان ہے، انہوں نے شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہ علامہ یوسف قرضاوی کہہ رہے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے علم بردار تھے، جنہوں نے اخوانی مزاج تنظیم جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی مرحوم کا جنازہ بھی پڑھایا۔ علامہ یوسف قرضاوی نے آخری عمر میں آ کے حزب اللہ کو حزب الشیطان کا، نصر اللہ کو نصر الشیطان کا، اور ہم اس پر آنسو بہا رہے ہیں۔ مولانا خدا کے لیے خدا کا خوف کریں، بس جان ایک دن جانی ہے، ہمیں بھی پتہ، میں بھی بیان کر رہا ہوں، جان ایک دن جانی، بس اللہ کو ہم نے وہاں حساب کتاب دینا ہے۔ مجبوریوں کو بالا طاق رکھیں، اس امت کے ایمان کو بچائیں۔ ان کے ایمان پہ جو فتنہ دراصل حملہ آور ہے یہودیوں سے بھی بڑا فتنہ، جس نے اسلام کے ایک مستقل ایڈیشن تیار کر لیا ہے، وہ یہودی ایڈیشن کو اسلام کہتا ہے اور اصل اسلام کو وہ کفر کہتا ہے، اور اسلام کے جو اولین علم بردار ہیں صحابہ، ان کی تکفیر کرتا ہے۔ خدا کے لیے امت کو ان کے فتنے سے بچائیں، اور ان کے فتنوں کے ان کے اس فتنے سے امت کو آگاہ کریں، شعور دیں، اویئرنس دیں، ان کے اندر غیرت اور حمیت پیدا کریں۔ جو آپ کے اندر دل کی چھپی ہوئی بات ہے وہ بہادری کے ساتھ نکال کے امت کے آخری فرد تک بھی منتقل کریں، انشاءاللہ پھر کوئی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس پہ بات کی جائے، کس زخم پہ ہم مرہم رکھیں؟ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے، ہمارا دشمن ان کا ایک عامی لے مین بھی پیش قدمی کرتا ہے، صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، ختم نبوت کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے ائمہ کو معصوم کہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے ائمہ کے اوپر وحی آتی ہے، وحی شریعت آتی ہے۔ ان کا ایک لیمین، ایک معتوہ قسم کا بندہ بھی یہ نظریہ رکھتا ہے، اور ان کا ایک لیمین معتوہ بھی اپنے نظریات میں نظریاتی پیش قدمی کرتا ہے۔ وہ کسی صورت صلح کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پہلے تبرہ کرتا ہے پھر ہم سے بات کرتا ہے۔ وہ ہمارے مجمع میں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھتا ہے اور مراد ہم ہوتے ہیں۔
وہ تبرہ کرتا ہے پہلے، سب سے پہلے، اس کے بعد اگلی بات کرتا ہے، کیونکہ ان کے بڑوں نے سمجھایا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے صفائی کے پہلے کرنی پڑتی ہے۔ کہ تم نے دین پہ آنا ہے تو پہلے صفائی کرو، تبرہ کر کے صفائی کرو، پھر آگے بات کرو۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہمارا تھا کہ ہم لا الہ سے دنیا کے تمام ادیان باطلہ کی نفی کر کے صفائی کر کے الا اللہ کا اقرار کریں۔ یہ مقام ہمارا تھا، لیکن ہمیں کاپی کر لیا ہمارے دشمنوں نے۔ انہوں نے لا الہ اور الا اللہ کو کاپی کر کے انہوں نے اپنا دین باطل کو حق قرار دے دیا، الا اللہ کی جگہ پہ لے آئے، اور جو دین حق ہے اس کو لا الہ کی جگہ پہ لے آ کے انہوں نے وہی پالیسی اختیار کر کے جو اصل میں ہماری پالیسی تھی کہ ہم ادیان باطلہ کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے دین کے اقرار کریں، انہوں نے ہماری پالیسی اٹھا کے اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ ایک طرف ان کے ایک عام لے مین بھی نظریاتی پیش قدمی کرتا ہے، اور دوسری طرف سے ہماری حالت یہ کہ ہمارے علماء بھی نظریاتی پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ دشمنان صحابہ، یہ یاران صحابہ، بائی بائی بن کے رہیں، مل جل کے رہیں۔ دیکھو نا، بائی بائی نہیں بنو گے تو کیا ہوگا؟ اسرائیل کا وہی میزائل حسن نصر اللہ کو بھی لگا، وہی میزائل اسماعیل ہانیہ کو بھی لگا۔ تف ہے تیری عقل پہ، تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ جو اسلامی فوجوں کے جھنڈے تلے جو عیسائی لڑتے تھے تو تیر تو ان کو بھی لگتے تھے، تو کیا عیسائی اور مسلمان دونوں ایک سطح پہ آ گئے؟ حسن نصر اللہ کو اگر تیر لگا ہے تو اس کی اپنی وجوہات ہیں، اسماعیل ہانی کو تیر لگا ہے تو اس کی اپنی وجوہات ہیں، اور ان وجوہات پہ اس وقت ہم بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ کوئی حقانیت کی دلیل نہیں کہ دونوں کو ایک ہی تیر لگا ہے، تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ نہیں ہو سکتے۔ دشمنان صحابہ اور یاران صحابہ، خدا پاک کی قسم آسمان ٹوٹ کے گر پڑے، زمین پھٹ جائے، دشمنان صحابہ اور یاران صحابہ ایک پیج پر نہیں آ سکتے۔ لیکن ہم اپنے اس ملک کا یہ ریاست ہماری ہے، ہم اس کا امن بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کون سا ہمسایہ ملک اس ملک میں پراکسی وار لڑ رہا ہے، یہاں کے باشندوں کو اپنے حق میں استعمال کر کے ہمارے امن کو تاراج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن نظریاتی طور پر ہمیں بڑے پرامن طریقے سے اپنے دشمنوں کو آئسولیٹ کرنا ہوگا، جس طرح ہم نے قادیانیوں کو آئسولیٹ کیا ہے۔ جب تک ہم قادیانیوں کی طرح اپنے دشمنوں کو، دشمنان صحابہ کو آئسولیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ناکامی کا منہ دیکھتے رہیں گے۔ لکھ لے خلیق الرحمن کی یہ بات اپنے سینے پہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گورنر سندھ، مجھے ان کا پورا نام نہیں آتا، کامران ٹیسوری ہیں شاید، ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے دشمنان صحابہ کے جو نمائندے ہیں ان کا گلہ تو ذکر کر دیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کہ ان کو گلہ ہے۔ وہ یزید کے بارے میں گلہ تھا کہ یزید کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا تھا، وہ گلہ ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر، کامران صاحب اتنا گلہ تو آپ نے ذکر کر دیا، تو آپ نے اس شخص کو جس کا گلہ ہے اس کو کیوں نہیں کہا کہ تم ہر مجلس میں صحابہ کی تکفیر کرتے ہو؟ یزید تو ایک صحابی سے نچلے لیول کا بندہ ہے، صحابی کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں جو اختلاف ہو اپنی جگہ، ہم اس پہ بات اس وقت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں تو گلہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھ دیا گیا، اور گورنر سندھ نے خود رکھا ماشاءاللہ تمہیدی طور پر۔ تو گورنر سندھ صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ کو کام برابر کرنا چاہیے تھا کہ جو ہمارا گلہ ہے ان لوگوں سے، دشمنان صحابہ سے، اور خاص اس شخص سے جس کو آپ نے سٹیج پہ بٹھایا اور جس کا گلہ نقل کیا، وہ بندہ خدا کی قسم خود صحابہ کی توہین کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے۔ ہمیں کیا گلہ اس سے نہیں ہے؟ یہ ہوتی جناب نظریاتی پیش قدمی اور نظریاتی پسپائی۔ دشمن نظریاتی پیش قدمی کر رہا ہے اور ہم نظریاتی پسپائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔